پیارے دوستو، خود کو سمجھانا سیکھ جائیں گے تو پھر کسی وجہ سے زیادہ دیر تک دکھ نہیں ہوگا۔ کچھ تعلقات اچانک جڑتے اور اچانک ہی ختم ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمیں زندگی کا گہرا سبق سکھا جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کر دوسروں کی توہین کرو۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ پیارے دوستو، زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھا کرو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھا کرو۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، زندگی ماں نہیں ہے دوستو، زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ اپنے من کی کتابیں ایسے انسان کے سامنے ہی کھولو جو آپ کو پڑھنے کے بعد سمجھ سکے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ غصہ منہ کھول دیتا ہے، پیارے دوستو، غصہ منہ کھول دیتا ہے اور آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ پیارے دوستو، خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت، لہذا عجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا، نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری۔ پیارے دوستو، مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے، بے مقصد زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، موت سے بدتر ہے۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے سب مل جل کر رہیں۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ دوسروں کی خامیاں گننے سے فرصت ملے تو ایک نظر اپنے آپ پر بھی ڈال لیجئے۔ آج کل لوگ دعاؤں میں کم اور چغلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر دکھ سکھ بانٹا کرو، یہ اسکرین شاٹ کا زمانہ ہے۔ اپنے ٹوٹے ہوئے پیروں کے ساتھ چلو، لیکن اپنا ہاتھ کسی کے کندھے پہ مت رکھو۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ سے نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ جو چیز کسی کو مقدار میں زیادہ دی جائے وہ ضائع ہی ہوتی ہے،
چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ پیارے دوستو، اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ تکبر ایسا بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ اپنی قدر کیجئے، کیونکہ اپنے سوا، پیارے دوستو، اپنی قدر کیجئے کیونکہ اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ شوگر کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں نے میٹھا کھانا پینا تو کیا، میٹھا بولنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کم ظرف اور بزدل لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کرتے ہیں۔ انسان جتنا بھی امیر بن جائے، نہ تکلیف کو بیچ سکتا ہے اور نہ ہی سکون کو خرید سکتا ہے۔ پیارے دوستو، کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ ایک ساحل سے کسی دانا شخص سے پوچھا، ایک ساحل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گنہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر انسان کو دکھ میں سہارا نہ ملے تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے رشتوں پر فاتحہ پڑھے یا خود پہ۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرأت مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ ہر انسان اپنے لیے آسانیاں چاہتا ہے، واحد ماں اور باپ اپنی اولاد کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ جو معاف نہیں کرتا اسے بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چھوڑنے والے قسمیں کھا کر چھوڑ دیتے ہیں اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے رشتے نبھا دیتے ہیں۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔